المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سامعین، آج آپ کے سامنے ایک عجیب و غریب واقعہ سناؤں گا۔ یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے اور جس کو سننے کے بعد آپ بھی اس واقعے سے عبرت کے مدنی پھول لے سکتے ہیں۔ جی، بلعم بن باورا کے بارے میں یہ قرآن کا سچا واقعہ ہے۔ بلعم بن باورا یہ کون تھا، کیا ہوا، ذلت کیسے اس پر مسلط ہوئی، تمام آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم یعنی جاننے والا اور عابد تھا، عبادت گزار و زاہد تھا۔ بہت بڑا عالم، عابد، زاہد تھا اور اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھا کرتا تھا اور بہت ہی مستجاب الدعوات تھا۔ اس کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھی۔ بلعم بن باورا کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھی۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ مشہور یہ ہے کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دعوتیں 12,000 تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعم بن باورا کی قوم اس کے پاس گھبرا کر آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بدعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ چونکہ آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ کی دعا قبول ہوتی ہیں، اس لیے آپ کی دعا ضرور مقبول ہو جائے گی۔ یہ سن کر بلعم بن باورا کانپ اٹھا اور کہنے لگا، تمہارا برا ہو، خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور ان کے لشکر میں تو مومنین بھی ہیں اور فرشتوں کی بھی جماعت ہے، ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بدعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے رو رو کر اصرار کیا کہ اس نے یہ پھر آخر مجبور ہو کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ میں استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو بدعا کر دوں گا۔ اس کا طریقہ کار تھا، جب بھی کوئی کام کرتا تو پہلے استخارہ کرتا، مگر استخارے کے بعد جب اس کو بدعا کی اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بدعا کروں گا تو میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اس کی قوم نے بہت سے ہدایہ یعنی کہ گفٹ، ٹھیک ہے، اور تحائف اس کی خدمت میں پیش کیے، قیمتی تحائف وغیرہ پیش کیے، بے پناہ اصرار کیا، یہاں تک کہ بلعم بن باورا پر حرص اور لالچ کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ مال کے جال میں پھنس گیا اور اپنی گدی پر سوار ہو کر بدعا کے لیے چل پڑا۔ راستے میں بار بار اس کی گدی ٹھہر جاتی اور
منہ موڑ کر بھاگنا چاہتی تھی، مگر یہ اس کو مار مار کے آگے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ گدھی کو اللہ تعالیٰ نے گویائی کی طاقت عطا فرمائی، یعنی بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور اس نے کہا کہ افسوس اے بلعم بن بابرہ، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے ہیں اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلعم، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بددعا کرے گا؟ گدھی کی تقریر سن کر بلعم بن بابرہ واپس نہیں ہوا، یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو بغور دیکھا، اور مال و دولت کے لالچ میں اس نے بددعا شروع کر دی۔ لیکن خدا تعالیٰ کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بددعا جاری ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلعم، تو الٹی دعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ میری قوم، میں کیا کروں، میں بولتا کچھ ہوں اور میری زبان سے کچھ ہی نکلتا ہے۔ پھر اچانک اس پر یہ غضب الہی نازل ہوا کہ ناگہاں اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ جی ہاں، اس وقت بلعم بن بابرہ نے اپنی قوم سے رو رو کر کہا، افسوس، میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو گئی، میرا ایمان جاتا رہا اور میں قہر قہار و غضب جبار میں گرفتار ہو گیا۔ اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی، مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں۔ تم لوگ ایسا کرو تو شاید موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو شکست ہو جائے۔ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو، اگر ان کا ایک آدمی بھی زنا کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ بلعم بن بابرہ کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھایا اور بہت ہی خوبصورت دوشیزاؤں کو بناؤ سنگار کرا کے بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیجا اس نے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا، اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گیا اور فتویٰ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس رئیس پر غلبہ شہوت کا ایسا زبردست بھوت سوار ہو گیا تھا کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور زنا کاری میں مشغول ہو گیا۔ اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکروں میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام نامراد واپس چلا آیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت ہی صدمہ گزرا۔ بلعم بن بابرہ پہاڑ سے اتر کر مردود برگاہ الہی ہو گیا، آخر دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی، وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ اس واقعے کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 75 تا 76 میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور اے محبوب انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دی، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو وہ ان سے صاف نکل گیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو گمراہوں میں ہو گیا، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ،
اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا۔ واتبع ہواہ، تو اس کی مثال فمثلہ کمثل الکلب، تو اس کا حال کتے کی طرح، ان تحمل علیہ یلحث او تترکہ یلحث، اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں۔ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کرے۔ بلعم بن باورہ ذلیل کیوں ہوا؟ روایت ہے کہ بعض انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ تو نے بلعم بن باورہ کو اتنی نعمتیں عطا کی، فرما کر پھر اس کو کیوں اس قدر ذلت کی طرف پھیر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے میری نعمتوں کا کبھی شکر ادا نہیں کیا، اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کرامتوں کو سلب کر کے اس کو دونوں جہان میں اس طرح ذلیل و خوار اور خائب و خاسر نہ کرتا۔ اس واقعے سے ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ بلعم بن باورہ کی اس سرگشت سے چند اسباق ہمیں ہدایت کی ملتے ہیں۔ اس سے ان عالموں اور لیڈروں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو مالداروں یا حکومتوں سے رقمیں لے کر خلاف شرع باتیں کرتے ہیں اور جان بوجھ کر اپنے دین و ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ دیکھ لو بلعم بن باورہ کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے اور صرف اس لیے کہ وہ مال و دولت کے لالچ میں گرفتار ہو گیا اور دانستہ اللہ تعالیٰ کے نبی پر بدوا کرنے کے لیے تیار ہو گیا، تو اس پر یہ وبال پڑا کہ دنیا و آخرت میں ملعون ہو کر اس طرح مردود ہو گیا کہ عمر بھر کتے کی طرح لٹکتی ہوئی زبان لیے پھرا اور آخرت میں جہنم کی بھڑکتی اور شعلہ بار آگ کا ایندھن بن گیا۔ لہذا ہر مسلمان خصوصاً علماء و مشائخ کو مال و دولت کے حرص اور لالچ کے جال سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے اور ہرگز کبھی بھی مال کی طمع میں دین کے اندر مداہنت نہیں کرنی چاہیے، ورنہ خوب سمجھ لو کہ قہر الہی کی تلوار لٹک رہی ہے۔ اس سانحہ سے عام مسلمان بھی یہ سبق سیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جس میں ملائکہ اور مومنین تھے، ظاہر ہے کہ اس لشکر کے ناکام ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، کیونکہ یہ ایسا روحانی اور ملکوتی لشکر تھا کہ ان کے گھوڑوں کی ٹاپ سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، مگر صرف ایک بد نصیب کے گناہ کے سبب ایسی نحوست پھیل گئی کہ ملائکہ لشکر سے الگ ہو گئے اور طاعون کے عذاب نے پورے لشکر میں ایسی ابتری پھیلا دی کہ پورا لشکر بکھر گیا اور یہ فوج ظفر موج ناکام و نامراد ہو کر پسپا ہو گئی۔ اس لیے مسلمانوں کو لازم ہے کہ اگر وہ کفار کے مقابلے میں مظفر و منصور اور فتح یاب ہونا چاہتے ہیں تو ہر وقت گناہوں اور بدکاریوں کی نحوستوں سے بچتے رہے، ورنہ فرشتوں کی مدد ختم ہو جائے گی اور مسلمانوں کا رعب کفار کے دلوں سے نکل جائے گا اور مسلمانوں کو نہ صرف ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا بلکہ ان کی عسکری طاقت ہی فنا ہو جائے گی اور پوری قوم صفائے ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹ جائے گی، نعوذ باللہ من۔ تو آپ نے سنا بلعم بن باورہ کے بارے میں، کیسا عالم تھا، کیسا مستجاب الدعوات تھا، لیکن کس طرح یہ جو ہے ذلیل اور خوار ہوا، دولت کے نشے میں، دولت کے لالچ میں
اس نے اپنی دنیا بھی اور آخرت کو بھی تباہ و برباد کر ڈالا۔